ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن حضرات کو جانا ہو وہ ابھی سے چلے جائیں، ان کو کھلی اجازت ہے، ان کو اختیار کلی حاصل ہے۔ دوران تقریر کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی کوئی حدیث سنائی جا رہی ہو آپ کو اور اس وقت آپ اگر چپل لے کر بھاگ رہے ہیں تو نبی کی حدیث کی توہین ہے۔ ایسے موقع سے آپ اپنی ضروریات سے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ہی سے نکل لیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر جلد سے جلد آپ واپس لوٹ آئیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو ہو، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، دنیا کی تمام ذات سے بہتر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ Our prophet became highest in rank, in appearance, among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، میرا پیغمبر، میرا نبی دنیا کے تمام نبیوں میں سب سے ہائیسٹ مقام پر فائز ہے۔ دنیا کے تمام پیغمبروں میں، دنیا کے تمام نبیوں میں سب سے اولی حیثیت رکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی برابری کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ Our prophet became highest in rank, in appearance، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، ذات کے اعتبار سے ہو، ایک دوسرے سے محو گفتگو ہونے کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، خوبصورتی کے اعتبار سے ہو۔ خوبصورتی کے اعتبار سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور آپ بریلی سے پکارتے ہیں، لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، ایک راج کو جگ راج کو تاجے تورے سر سو۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لم یاتی نظیرک فی نظر، اے مصطفیٰ۔ وہاں فرماتے ہیں حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے مصطفیٰ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لم یاتی نظیرک، آپ کا نظیر، آپ کی مثال، فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اے مصطفیٰ دنیا میں میری نظر میں آپ سے زیادہ حسین ہوگا کیسے جب خدا نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ میرا پیغمبر ہے، became highest in rank، تمام پروفیٹ، تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہمارا پیغمبر ہے، ان کی امت تمام امتیوں میں سب سے بہتر۔ ان کی امت علماء تشریف رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنے بھی علماء تشریف رکھتے ہیں سب کے سب مجھ سے بہتر اور مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر، نبی کونین کی امت سب سے بہتر، نبی کونین کی محفل دنیا کی تمام محفلوں سے بہتر ہے۔ نبی کی محفل دنیا کی تمام محفلوں سے بہتر ہے، تو نبی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد بھی انسان ایک دوسرے کے گال پہ تماچا مارے گا، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرے گا، ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوگا۔ اس کے چوتڑ میں کبھی چوٹی کاٹا، کبھی اس کے چوتڑ میں ہاتھ لگایا، کبھی اس کے کان کھجائے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ مارے۔ یہ دنیاوی محفلوں میں، یہ سب تماشے کسی سیاسی محفلوں میں ہوتے ہیں، یہ سب برائیاں، یہ سب تباہیاں کسی سیاسی، کسی دنیاوی محفلوں میں۔ نبی کی محفل میں بیٹھو تو اپنے ہوش و خیرت کو سنبھال کر،
یہ رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. دنیا کی محفلوں کی طرح اگر اس محفل میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے, ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں گے, زندگی بھر ہم بات کرتے ہیں, ہمیں وقت نہیں ملتا ہے, زندگی بھر ہم ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوتے ہیں, ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے, زندگی بھر ہم ایک دوسرے سے سٹے مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں, ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے. کیا ضرورت ہے کہ یہیں پر بیٹھ کے ہم دوسرے سے مذاق کریں, یہیں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں, ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں, ٹھٹا مذاق کریں. یہ دنیاوی محفل میں نہیں, یہ دنیاوی محفل میں, رسول ذی وقار کی محفل میں نہیں. اس لیے جتنی دیر تک آپ تشریف رکھیں, میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میری گفتگو ملاحظہ فرمائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ سبھی حضرات سننے کے موڈ میں ہیں, ملاحظہ فرمائیں. خدا فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. No doubt there is a great example for all in the character of our Prophet Muhammad, peace be upon him. میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, تم اپنی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتے ہو, اپنے کردار کو سنبھالنا چاہتے ہو, باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہو, بیٹے ہونے کے اعتبار سے اپنے باپ اور اپنے ماں کی خدمت کرنا چاہتے ہو, بیوی ہونے کے اعتبار سے اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتے ہو, شوہر ہونے کے اعتبار سے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو, تمام طرح کی زندگی میں ایک کسان ہونے کے اعتبار سے, ایک حاکم حکومت کے اعتبار سے, ایک مزدور غلامی کے اعتبار سے, دنیا کے جس کونے میں, دنیا کے جس زاویے سے, دنیا کے جس کونے سے اپنی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتے ہو, اپنی زندگی کو, اپنے کردار کو مقبول کرنا چاہتے ہو, تو کسی سیاسی رہنما کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی غیرو نتو خیروں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہو, اپنے کردار کو آسمان کی بلندی کو چھونا چاہتے ہو, تو خبردار کسی گاندھی اور نہرو کا نہ دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو, تیرا کردار بلند ہوتا جائے گا, تو زمانے میں بلند ہو جائے گا. تیرا نام لینے والے دنیا ہو جائیں گی, دنیا میں تیرا نام لیا جائے گا, تو چلا جائے گا دنیا سے. تو اگر دنیا سے چلا جائے گا, تیرا نام و نشان باقی رہے گا. غوث اعظم کیا کیے؟ غوث اعظم کو آج زمانہ کیوں نہیں بھول رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو کیوں نہیں بھول رہا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کو زمانہ کیوں نہیں بھول رہا ہے؟ پوری زندگی مصطفیٰ کی غلامی کرتے کرتے زندگی گزار دیے. غوث اعظم پوری زندگی مصطفیٰ کا نام لیتے رہے, خواجہ غریب نواز پوری زندگی مصطفیٰ کا نام لیتے رہے, اعلیٰ حضرت پوری زندگی مصطفیٰ کا نام لیتے رہے. مصطفیٰ کے نام نے وہ کمال عطا فرما دیا, وہ چلے گئے دنیا سے مصطفیٰ کا نام لیتے لیتے, اب جو دنیا میں لوگ باقی ہیں ان کا نام لے رہے ہیں. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ اپنے کردار کو چلانے کا فائدہ. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, نو ڈاؤٹ شیورلی, اللہ فرماتا ہے نو ڈاؤٹ there is a great example, سب سے بہترین مثال, سب سے بہترین نمونہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر, our prophet, he has been sent for every man as a model, for every kind of virtue which is necessary to attain self realization. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ماڈل اور آئیڈیل کے اعتبار سے دنیا میں تشریف لائے. جو انسان جس طرح سے چاہے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے. ایک باپ اگر چاہتا ہے اپنے بچوں کی کفالت کرے تو حضرت فاطمہ کو باپ کو دیکھے, حضرت فاطمہ کے باپ کو دیکھے گا, یقیناً اپنے بیٹی کی پرورش کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہو جائے گا. انسان اگر چاہتا ہے اپنی بیوی کا حق ادا کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار کو دیکھے. بیوی کے ساتھ حق ادا کرنے کا, بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کا معاملہ, اس کا سلیقہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے. آج ہم سیرت پڑھیں گے, ہمیں کس پاگل کتے نے کاٹا ہے ہم آج سوچتے نہیں ہیں. روزانہ صبح
کی سفیدی نمودار ہونے کے بعد ناشتے سے پہلے، چائے سے پہلے، بریک فاسٹ سے پہلے نیوز پیپر پڑھنا ہمارا کام ہے۔ نیوز پیپر ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، دینک جاگرن ہو، ہندوستان ہو، ٹائمز آف انڈیا ہو، قومی تنظیم ہو، سہارا انڈیا ہو، یہ سارے اخبارات ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے دل کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اس سے دل کی تاریکی کیسے دور ہوگی؟ دل کی تاریکی نہ ان اخبار سے، نہ ان نیوز چینل سے، نہ ان دنیاوی کسی اور کارنامے سے دل کی تاریکی دور ہوگی۔ دل کی تاریکی دور کیسے ہوگی؟ چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، اے مصطفیٰ ہمارا دل اندھیرا ہو چکا ہے، ہمارے دل میں تاریکی چھا گئی ہے، اس دل کے اندھیرے پن کو دور کیسے کیا جائے گا؟ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اگر دل کے اندھیرے کو دور کرنا ہے تو سنو، دو چیزیں تمہارے پاس ہے، ایک قرآن، اس کا پر مطالعہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور میری سیرت کا مطالعہ کرو۔ ان دونوں چیزوں کا سامنے رکھو گے، دل کا اندھیرا دور ہوگا، اس میں اجالا چھا جائے گا۔ یہ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمارے دل کے اندھیرے پن کو دور کرنے کے لیے، ہمارے دل کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری حدیث پاک ہے، نبی کی سیرت طیبہ ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہماری دل کی تاریکی دور کیسے ہوگی؟ ہمارے دل کے اندھیرے پن دور کیسے ہوں گے؟ دوسرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرے گا، انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرتے کرتے گاندھی کون ہے یہ جانتا ہے، نہرو کون ہے یہ جانتا ہے، رام بلاس پاسوان کون ہے یہ جانتا ہے، اٹل کون ہے یہ جانتا ہے، مگر غوث اعظم کا حقیقی نام کیا ہے یہ کون جانے گا؟ خواجہ غریب نواز کا حقیقی نام کیا ہے کون جانے گا؟ خواجہ غریب نواز کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دادا کا نام کیا ہے، ان کی دادی کا نام کیا ہے، ان کے نانا کا نام کیا ہے، ان کی نانی کا نام کیا ہے، یہ کون جانے گا؟ کسی انگریز کی اولاد کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ کوئی انگریز کی اولاد اس کو کیا سیکھے گی؟ کوئی انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں مسلمانوں کی۔ اگر ان تمام ہسٹری کو، اسلامی ہسٹری کو اگر کوئی جانے گا تو کوئی انگریز کی اولاد نہیں، غوث اعظم کے غلام جانیں گے، خواجہ غریب نواز کے غلام جاننے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ ارشاد ربانی صاحب قبلہ، جشن معراج النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا حال ذرا دیکھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ آج بے شمار جلسے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جلسہ سننے کے بعد بھی ہم زنا کریں، جلسہ سننے کے بعد بھی ہم جھوٹ بولیں، جلسہ سننے کے بعد بھی ہم غیبت کریں، جلسہ سننے کے بعد بھی چغلی کھائیں، جلسہ سننے کے بعد بھی جوا کھیلیں۔ کیا فائدہ ان جلسوں سے؟ جلسے کے فائدے ہیں۔ کب جلسے کے فائدے ہیں؟ جب آپ جلسے کو سنیں گے اور جلسے کو سن کر آپ عمل کریں گے تو یقیناً جلسے کا فائدہ ہے۔ انسان سالانہ جلسہ کرے گا، انسان ہر سال جلسہ کرائے گا، جلسہ کرانے کے باوجود بھی، جلسہ کرانے کے بعد بھی اگر گناہ میں ڈوبتا رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جلسہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، جلسہ کرنا اچھا کام ہے، جلسے سے فائدے ہوتے ہی ہیں، مگر وہ انسان جو گناہ میں ڈوبا رہا، وہ انسان جلسہ سننے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی چینجنگ نہ لا پایا، کوئی سدھار نہ لا پایا، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کا پروان کیسے چلا جائے گا، کیسے چلائے گا، اپنی زندگی کو کیسے سدھارے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جو نبی کونین کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہمیں کہا جاتا ہے ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو جنت چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ نعرے تکبیر یا اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کہہ دیا کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، جنت اتنی آسانی کے ساتھ اگر ملنے لگے ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے محض نعرہ لگائے گا، فرض نمازیں نہیں پڑھے گا، ہر کوئی گھر میں بیٹھ کر نعرہ لگائے گا، جھوٹ سے بچے گا نہیں، غیبت سے بچے گا نہیں، زنا سے بچے گا نہیں، جوا سے بچے گا نہیں۔ اسی لیے نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا، کہیں ایسا نہ ہو اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے خدا ناراض ہو جائے، تم جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ۔
اور چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی نہ چھوڑنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹی سنت کو تم نے ادا کر دیا, خدا خوش ہو گیا, اس چھوٹی سی سنت ادا کرنے کی وجہ سے تم جنت کے حقدار ہو جاؤ. اس لیے دونوں چیزیں سامنے رکھیں. اگر آپ یہ سوچ کر کہ ایک مرتبہ نعرہ لگائے ہم اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے, اللہ اکبر, ہاں یہ صحیح ہے, بخاری کی حدیث پاک ہے, آخری حدیث پاک ہے, کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں, اللہ کو بہت پیارے ہیں, میزان میں بہت بھاری ہے, وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور نبی کون ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی خالی جگہیں ہیں ان تمام جگہوں کو خدا نیکیوں سے بھر دیا کرتا ہے. یہ باتیں صحیح ہیں, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. نبی جو فرما دے وہ سچ ہو کر ہی رہے گا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی, نبی کونین کی بات, نبی کونین کی حدیث مبارکہ پتھروں پہ نقش کیے جانے والے تحریر کی طرح ہیں. رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ سچ ہے, مگر نبی جہاں یہ فرماتے ہیں, نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ خبردار نماز نہ چھوڑنا. نبی یہ کونین کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے, نبی فرماتے ہیں وہ انسان جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے, میری طبیعت چاہتی ہے کہ آگ جلاؤں اور اس بے نمازی کو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کو لا کر میں اس کو لا کر اس آگ میں ڈھکیل دوں. یہ نبی کونین کا ارشاد گرامی ہے. اور آج ہم بتائیں آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم مغلوب ہو گئے, پورا زمانہ ہمارے اوپر غالب آ گیا, زمانہ آج ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے, مگر آج زمانے میں ہم مغلوب ہو گئے. یعنی ہمارے باپ دادا پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے, پوری دنیا میں ہماری حکمرانی تھی, مگر آج مسلمانوں کی دعائیں رد ہو گئی. ہم دعا پہ دعا کرتے رہے, کسی طرح سے اس کی سرکار نہ بن پائے, مگر ہماری دعائیں رد ہو گئی. ہندوستان کا 1 ارب 9 کروڑ مسلمان دعا پہ دعا کرتا رہا کہ سرکار کسی اور کی بن جائے, مگر اس کی سرکار نہ بن پائے. تمام مسلمانوں کی دعائیں رد ہو گئی. کیسے رد ہو گئی؟ تمام مسلمانوں کی دعائیں رد ہو گئی, اور آج وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بن کے بیٹھا ہے اور آج ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. کیسے؟ چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, اے مصطفیٰ, ہندوستان کے 1 ارب 9 کروڑ مسلمان دعا پہ دعا کرتے رہے, مگر مسلمانوں کی دعائیں رد کیسے ہو گئی؟ نبی کونین کی وہ ذات ہے, قیامت وہ کسی اور کا قبیلہ ہوگا, وہ کوئی اور فرقہ ہوگا جو کہے گا کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. میرا نبی تو وہ ہے, قیامت تک اٹھنے والے تمام سوال کا جواب مصطفیٰ نے 1500 برس پہلے عطا فرما دیا ہے. 1500 برس پہلے مصطفیٰ نے تمام سوالات کا جواب عطا فرما دیا ہے. مصطفیٰ سے پوچھو گے, مصطفیٰ جواب دیتے ہیں, خدا اس مرد کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا ہے جس کی بیوی کے پائل کی آواز غیر محرم مرد سنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم آج بولتے ہیں ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں, ہم بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ نبی کونین کے ارشاد گرامی سنو, نبی فرماتے ہیں خدا اس مرد کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتا ہے جس کی بیوی کے پائل کی آواز غیر محرم مرد سنا کرتے ہیں. ہماری عورتیں بازار میں چلیں, ان کے پیر میں پائل ہو, اور شوہر اس وقت تک پائل اس کو نہیں لا دیتا ہے جب تک گھنگرو کے پیسے نہیں ہو جاتے ہیں. خبردار خبردار, یہ اسلامی شہزادیاں ہیں, تمہیں کیا پتا اس اسلامی شہزادی کے بطن سے اللہ رب العزت کوئی حافظ قرآن پیدا فرما دے گا, کسی عالم دین کو جنم دے دے گا, یہ تم نہیں جانتے ہو. اس لیے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو, اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو, اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کرو. رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام, یہ نبی کونین کے امتی ہیں. نبی کونین نے اپنی امت کے تعلق سے فرمایا تھا, نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں, قیامت کے میدان کے وقوع کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے جنت میں جانے کی اجازت مجھے عطا فرمائے گا. سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, میرے بعد دیگر تمام انبیاء کرام جائیں گے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں جس طرح دوسرے نبیوں کے لیے مجھ سے پہلے جنت میں جانا منع ہے, اسی طرح سے میری امت سے پہلے دیگر نبیوں کی امتیوں کے لیے جنت میں جانا منع ہے.
یعنی نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور امتیوں میں سب سے پہلے جنت میری امت جائے گی. وہ امت جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ امت آج اتنی تباہ ہو گئی ہے, وہ امت آج گناہ میں ڈوب گئی ہے. آج سے چند سال پہلے ایک پادری نے کسی عالم دین سے پوچھا تھا, مولانا آپ کی مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, فجر کی نماز میں کتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے؟ اس عالم دین نے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے, اپنا معاشرہ ہے, اپنی سوسائٹی ہے, اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے مولانا نے کہا تھا کہ میری مسجد میں فجر کی نماز میں میری مسجد بھری رہتی ہے. مولانا نے, اس پادری نے پلٹ کر مولانا کو جواب دیا تھا کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, مسجد بھری رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عالم دین تھا, اس نے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے پلٹ کر جواب دیا, نہیں مسجد بھری نہیں رہتی ہے مگر آدھی مسجد تو ضرور فل ہو جاتی ہے. پادری نے پھر سے پلٹ کر کہا مولانا آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس پادری کے جواب پر عالم دین تھا, اس کو غصہ آیا, اس نے کہا کہ نہیں آدھی مسجد بھری نہیں رہتی ہے مگر 2-4 صفیں تو ضرور ہو جاتی ہیں, اتنا تو ضرور ہوتا ہے. اب اس پادری نے پھر سے کہا مولانا آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں, 4-5 صفیں نہیں ہو سکتی ہیں. عالم دین کو غصہ آیا, اس نے پلٹ کر جواب دیا مسجد میں 5 وقت نماز پڑھوں میں خبر تم رکھو, 5 وقت نماز پڑھانے جاؤں میں خبر تم رکھو, 5 وقت مسجد میں حاضری دوں میں خبر تم رکھو. تمہیں کیسے پتا کہ مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں, کتنی تعداد ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے, تم کیسے جانتے ہو؟ تم نے کب مسجد جا کر دیکھا؟ وہ پادری بولتا ہے مولانا ہم نے آپ کی مسجد میں جا کر نہیں دیکھا, ہم نے توریت میں پڑھا ہے, آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک میری قوم فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی رہے گی کوئی دوسری قوم اس پر حکومت نہیں کر سکتی ہے. کیا کہنے, یہ نبی یہ قانون کا ارشاد گرامی ہے, کوئی دوسری قوم اس پر حکومت نہیں کر سکتی. آج ذرا سے دیکھیں, اپنا جائزہ لیں, اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں, اس سے پہلے کہ خدا آپ کا حساب کرے, اس سے پہلے کہ آپ کا حساب ہو جائے اپنا حساب خود کیجئے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تک میری قوم فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی رہے گی کوئی دوسری قوم اس پر حکومت نہیں کر سکتی ہے. آج بتائیں ہم پر حکومت کسی اور کی ہے کہ نہیں؟ آج ہم حاکم, کل ہم حاکم تھے مگر آج ہم پر کوئی اور حکمرانی کر رہا ہے. ہماری حکومت سلب ہو گئی ہے, ہماری حکومت چھین لی گئی ہے. یعنی سیاست آگے مسلمان پیچھے, حکومت آگے مسلمان پیچھے, طاقت و قوت آگے مسلمان پیچھے, صنعت و حرفت آگے مسلمان پیچھے. مسلمان اتنا پیچھے کہ پورا زمانہ آگے نکل گیا مگر مسلمان آج بھی پیچھے ہے. کیسے آگے بڑھیں گے؟ آج ہم پیچھے اس لیے ہو گئے, سلمان خان کے پیچھے بھاگنے والا انسان زمانے کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ شاہ رخ خان کے پیچھے بھاگنے والا انسان زمانے کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ اس لیے میں بولتا ہوں کسی نہ گاندھی یا نہرو کے پیچھے, کسی سلمان یا شاہ رخ کے پیچھے نہ بھاگ. اگر بھاگنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے بھاگ. جو مصطفیٰ کے پیچھے بھاگتا ہے زمانہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ کسی کے پیچھے کیا کہنے بھائی. دیکھ مجاہد ملت کو, زندہ باد. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے. جو انسان مصطفیٰ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے, پورا زمانہ پوری دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. مجاہد ملت کو دیکھ, تنہا گئے سعودی میں جا کر تنہا اسلام کے پرچم کو لہرایا, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تنہا بلند کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہندوستان کا ہر ایک ہندوستان کے کونے کونے سے مجاہد ملت کے مزار پہ جا کر حاضری دیتے ہیں. خواجہ غریب نواز کسی اور کے پیچھے نہیں بھاگے, مصطفیٰ کے پیچھے بھاگے. آج پورا زمانہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. غوث اعظم کسی دنیا
دار کے پیچھے نہیں بھاگے، مصطفیٰ کے پیچھے بھاگے۔ جو انسان مصطفیٰ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، زمانہ ان کے پیچھے ہو جاتا ہے اور کامیابی ان کے قدموں میں آ کے گرتی ہے، کامیابی ان کے قدموں کو بوسا دیتی ہے۔ اس لیے خبردار، کسی گاندھی اور نہرو کی تاریخ مت پڑھ۔ اگر ہسٹری پڑھنا ہے، تاریخ پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کی تاریخ پڑھ، تمہارے دل کے اندھیرے پن دور ہوں گے، تمہارے دل کی تاریخی دور ہوگی۔ آج ہم اپنے آپ کو اتنے تباہ کر چکے ہیں، آج ہم اتنی تباہی میں جا چکے ہیں، ہمارے معاشرے کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ آج ہم جانتے نہیں ہیں مصطفیٰ کی تاریخ کیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کیا ہے، مصطفیٰ کب کیا کہتے ہیں۔ یعنی زمانے میں گاندھی کب کیا کہتا ہے، نہرو نے کیا کہا ہے، گاندھی نے کیا کہا ہے، آئنسٹائن نے کیا کہا ہے، نیوٹن نے کیا کہا ہے، سر فریڈ ہرشل ولیم نے کیا کہا ہے، نکولاس نے کیا کہا ہے، یہ تاریخیں ہمارے پاس ہے، مگر مصطفیٰ نے کیا کہا ہے یہ کون جانے گا، حضور نے کس سمبند میں کیا کہا ہے یہ کون جانے گا، یہ مسلمان جانے گا۔ اس لیے مسلمان اپنی ہسٹری کا جائزہ لے، مسلمان اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ آج ہمیں جو کہا جاتا ہے ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جب یہ سنتے ہو آج تم آفر والی بات زیادہ سنتے ہو، یعنی جمعے کے دن وہ عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز وہ ہفتے کی عید ہے، عید اور بقرعید، اس کے علاوہ اور بھی عید ہے، عید اور بقرعید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے۔ ان راتوں میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، مگر پنج وقتہ نماز میں مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ کس بنیاد پر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تمہیں کہا جاتا ہے شب قدر میں، شب برات میں 2 رکعت کی نماز، یعنی 12 رکعت کی نماز، یہ اتنے رکعت، یہ 2 رکعت کی نماز ادا کرنا 70 رکعت کے برابر ہے۔ یہ کہا جاتا ہے شب قدر میں 1 رات جاگنا، ایک شب قدر میں جاگنا 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں یعنی اس 1 رات میں ہم جاگ جائیں گے، 1000 راتوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا، 1000 عبادت کا ثواب مل جائے گا، مگر پنجگانہ نماز کو اس کے چکر میں چھوڑ دینا یہ کون سا انصاف ہے؟ خبردار خبردار، یہ جو تم جو بولتے ہو کہ ہم صرف شب قدر کی نمازیں پڑھیں گے، شب برات کی نمازیں کون پڑھیں گے، شب برات کی نمازیں پڑھیں گے، شب قدر کی نمازیں پڑھیں گے، 5 وقتہ نمازیں کون پڑھے گا؟ ہمارا باپ۔ نہیں نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، 5 وقتہ نماز ہم پڑھیں گے، جھوٹ سے ہم بچیں گے۔ دیکھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام اعظم کی تاریخ کو دیکھ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ کا وصال ہوا، جس جگہ پہ آپ کا انتقال ہوا، آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف مکمل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے تقوی کا یہ عالم ہے، ایک مرتبہ کوفہ میں بکری غائب ہو گئی، آپ نے کسائی سے پوچھا ایک بکری کی اکثر مدت کیا ہے؟ آپ نے پوچھا تھا، کسائی نے جواب دیا کہ 12 سال۔ امام اعظم نے 12 سال تک بکری کا گوشت کھانا ترک فرما دیا تھا، صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصب کردہ بکری کا ایک لقمہ گوشت کا ایک لقمہ ہمارے حلق میں اتر جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں میری طرف غور سے سنیں، آج ہم اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اگر ڈر ہوتا تو ہماری مسجدیں خالی نہیں رہتی، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہم غیبت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہم چغلی نہیں کھاتے، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا زنا نہیں کرتے، جوا نہیں کھیلتے۔ اللہ رب العزت کا ڈر نبی کونین نے سب سے پہلے بسایا تھا۔ نبی کونین کے تشریف آوری سے پہلے یعنی انسانوں کا عالم یہ تھا، انسان کی حالت یہ تھی، یعنی ایک انسان اپنے باپ کی منکوہ سے ایک سوتیلی ماں کو، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا انسان اپنے لیے جائز سمجھتا تھا، اپنی سوتیلی ماں کو اپنی رکھیل بنا کر رکھنا یہ انسانوں کے لیے جائز تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی کونین کی آمد کے بعد ایسا انقلاب پیدا ہوا، نبی کونین نے سب سے پہلے لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کا ڈر بسایا، اللہ کا خوف بسایا۔ نبی کونین نے ایسا ڈر بسایا، ایک انسان سر سے پیر تک گناہ میں ڈوبا ہے، ایک انسان سر سے پیر تک گناہ میں دھس چکا ہے، ایک جوان لڑکی حسینہ دوشیزہ، حسینہ جمیلہ لڑکی اس کو آواز دے رہی ہے، آ میری طرف مجھ سے منہ کالا کر، آ میری طرف زنا کر۔ وہ لڑکی پکار رہی ہے، وہ جوان بڑھتا نہیں ہے، کیوں نہیں بڑھتا؟ اس جوان سے پوچھ، وہ لڑکے سے پوچھ کہ
ایک جمیلہ لڑکی، ایک حسینہ لڑکی تجھ کو پکار رہی ہے، تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ جوان بولتا ہے میرا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو کیا ہوا، میں کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرا کرتا ہوں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب رات کی تنہائی میں ایک شخص کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگار کل قیامت کے میدان میں مجھ کو رسوائی سے بچانا، مولا کل قیامت کے میدان میں مجھ کو ذلیل ہونے سے بچانا، اگر میرے نامہ اعمال، اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئی پروردگارا مجھے اندھا بنا کر اٹھانا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حیرت میں ڈوب گیا، اللہ اکبر، یہ کون سا انسان ہے جو اس قدر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس جگہ پہ اس انسان نے سجدہ کیا تھا وہ جگہ اتنا روئے، اس جگہ پہ اتنا رویا، وہ انسان اتنا رویا کہ سجدہ جس جگہ پہ کیا تھا آنسوؤں سے وہ جگہ بھیگ گئی۔ آپ حیرت میں پڑ گئے کتنا بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا سیاہکار ہے، کتنا بڑا بدکار ہوگا یہ انسان جو اس قدر رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے اس انسان کے چہرے کو دیکھنے کا شوق ہوا، میں ان کے قریب گیا، جب وہ انسان اپنے چہرے کو اٹھاتا ہے، اپنے سر کو اٹھاتا ہے، جب میں چہرے کو دیکھتا ہوں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، وہ وقت کا شیخ اعظم عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھا۔ اللہ اکبر، وہ انسان غوث اعظم ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ غوث اعظم ہے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، مولا ہمیں میدان محشر میں رسوائی سے بچانا، میری نیکیاں اگر قبول نہ ہو تو مجھ کو اندھا بنا کر اٹھانا، اور مجھے کس نے کہا دیا کہ تو جنت میں چلا جائے گا، مجھے کس نے کہا دیا کہ تو آسانی کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ خبردار خبردار، اس میں جنت کی امید دلائی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو جنت کی امید ہے، ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ جنت کی امید ہے، جنت کی گارنٹی نہیں۔ جنت کی گارنٹی نہ ہمارا پیر دے سکتا ہے، نہ ہمارا عالم دے سکتا ہے، جنت کی گارنٹی وہی دے سکتا ہے جو جنت کا مالک ہے، اور جنت کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہے، جنت کا مالک آمنہ کا لال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہوا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ، اللہ رب العزت سے اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا گریہ وزاری کر رہے ہیں، یہ وہ وقت کا شیخ اعظم عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، اس قدر گریہ وزاری، اس قدر رونا دھونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ ان کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ مادرزاد ولی خود حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں، یہ کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا، جب میں دوران طالب علمی میں جب میں مکتب جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں راستے سے گزرتا تھا، راستے میں جو بچے کھیلتے تھے ان بچوں سے فرشتے کہتے تھے راستہ چھوڑو اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ جب میں مکتب پہنچتا تھا، مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے یہ فرشتے کہتے تھے عبد القادر کے لیے جگہ دو، یہ اللہ کا ولی یہاں پہ بیٹھے گا، یعنی وہ اللہ کے ولی، وہ ہمارا غوث اعظم، ان کی عبادت کا یہ عالم، ان کا ڈر، اللہ رب العزت کے خوف کا یہ عالم۔ اور مجھے کس نے کہہ دیا کہ تو نماز چھوڑ دے گا پھر بھی جنت میں جائے گا، غیبت کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا، چغلی کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا، زنا کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ خبردار
خبردار خبردار اپنے ضمیر کو ٹٹولو، اپنے معاشرے کا جائزہ لو، خبردار یہ جو ہم آج اپنے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہماری حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، یہ ہمارا نوجوان اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ کر گھومتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کس نے آپ کو کالا دھاگا باندھنے کے لیے کہا ہے؟ کس کے حکم سے آپ یہ لال دھاگے باندھ رہے ہیں اور کس کے دیکھا دیکھی میں کن کو دیکھ کر آپ یہ لال دھاگا باندھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نوجوان ہے، یہ کل کا نوجوان تھا، ایک آج کا نوجوان ہے، یہ آج کا بچپنا ایک کل کا بچپنا ہے۔ ہمارا یہ بچپنا، ان بچوں سے پوچھو بلا کر کے، ان بچوں کو سامنے بلا کر کے پوچھو، اے بیٹے ذرا کوئی گانا سناؤ، وہ بیٹا پلٹ کر کہے گا، وہ بچہ پلٹ کر کہے گا کون سا گانا سننا چاہتے ہیں؟ لیٹسٹ گانا سننا چاہتے ہیں یا اولڈ ماڈلسٹ گانا سننا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا بچہ ہے جو نئے اور پرانے دونوں گانے کو بولتا ہے، مگر اسی بچے سے ذرا پوچھو کہ کوئی الحمد شریف کی سورت سنا دو، قرآن کی کوئی دوسری سورت سنا دو، وہ کہے گا ہمیں الحمد شریف یاد نہیں ہے، قرآن کی سورت یاد نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن پڑھنا کس کا کام ہے؟ یہ مسلمان کا کام ہے؟ یہ آج کا بچہ ہے جس کو الحمد شریف یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم ہے، مگر گانے کئی طرح کے یاد ہے۔ ایک کل کا بچپنا تھا، نوجوانوں کی صفیں لگی، مجاہدین کی صفیں لگائی جا رہی ہیں، تمام مجاہدین کھڑے ہیں، ایک بچہ آ کر صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کاندھے سے کاندھا نہیں مل رہا ہے، اب وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اب بھی کاندھے سے کاندھا نہ ملا، اب وہ انگوٹھے کے بل کھڑا ہو گیا، اب بھی کاندھے سے کاندھا نہ ملا، دور سے ایک پتھر اٹھا کر لے آیا، اب اس پتھر پہ کھڑا ہو گیا، دیکھا شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا، جنت میں ٹھکانہ ملا۔ جب یہ لشکر پہنچا، لشکر میدان جنگ میں پہنچا، جب یہ لشکر ٹوٹا، یہ لشکر لوٹا، تو بڑے بڑے مجاہدوں نے تو جاہلوں کو مارا تھا، مگر اس ننھے بچے نے ابو جہل کو مارا تھا۔ آج یہ بچپنا کہاں ملے گا؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ بچپنا کہاں ملے گا؟ یہ بچپنا تو کل کا بچپنا تھا، ایک وہ جوانی تھی، وہ کل کی جوانی تھی۔ اگر بڑھاپا 100 رکعت پہ دم نہیں مار رہا ہے تو جوان 1000 رکعت پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جوان تھا، وہ جوان کل کے تھے۔ آج کا نوجوان اپنے موبائل میں گندی گندی لڑکیوں کی تصویر رکھنا اس کے لیے جائز؟ کس نے کہہ دیا تم کو کہ اپنے موبائل میں گندی لڑکیوں کی تصویر رکھنا، اپنے موبائل میں گانے رکھنا، اپنے موبائل میں فلمیں رکھنا؟ خبردار خبردار، اپنے موبائل میں کسی گندی لڑکی کی تصویر نہ رکھنا۔ اگر اپنے موبائل میں تصویر رکھنا ہے تو خانہ کعبہ کی تصویر رکھ، گنبد خضرا کی تصویر رکھ۔ جب موبائل کو آن کرو گے، یہ تصویر دیکھو گے، آنکھوں کو نور حاصل ہوگا، دل کو سرور حاصل ہوگا۔ آج تصویر میں دیکھ رہے ہو، اگر خدا نے چاہا تو حقیقی گنبد خضرا کا نظارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب کہ اعلیٰ حضرت علامہ صاحب الدین صاحب قبلہ جشن معراج النبی۔ سبحان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. No doubt there is a great example for all in the character. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو، آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنے سامنے رکھو۔ آج یہ ہمارا نوجوان، میں پوچھتا ہوں آئے دن ہمارے اخبار میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، فلاں جگہ کا نوجوان ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا، اپنی جان دے دیا۔ میں پوچھتا ہوں تو یہ بولتا ہے ایک لڑکی سے بولتا ہے اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرے گی میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ بے وقوف ہے تو، یہ زندگی ایک لڑکی اور فانی محبت پہ قربان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکی یہ جان مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہے۔ یہ جان کسی دنیا دار لڑکی کے لیے، ایک ایسی لڑکی جو بے حیائی کے ساتھ بازار میں چلتی ہے، ایک ایسی لڑکی جو کھلے عام بازار میں گھومتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے، اس لڑکی کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ خبردار دیکھ اپنے اسلاف کی تاریخ پر حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ نے اپنے چچازاد لڑکی کو چاہا تھا، ایک لڑکی سے آپ نے پیار کیا تھا۔ کس وقت؟ جب آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا تھا، ایک لڑکی سے آپ نے پیار کیا،
لڑکی سے پیار کیا، اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، آج تو موبائل کا زمانہ ہے۔ جب لڑکیاں تباہ ہونے لگے، اپنے مرد برباد ہونے لگے، آج سے 3 مہینہ پہلے ٹائمز آف انڈیا میں امریکہ کے ایک بہت بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پوری دنیا سے اگر برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو برائی کو ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھنا، ایک موبائل کو فنا کر دو اور دوسرا مسلمانوں کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے رہو، پوری دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ ٹائمز آف انڈیا میں امریکہ کے ایک بہت بڑا دانشور کہتا ہے آج موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کی وجہ سے دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں، آج ہم تباہی میں مچے ہوئے ہیں، آج ہمارے اوپر تباہی آئی ہوئی ہے۔ دیکھ آج سے کچھ سالوں قبل حضرت عبداللہ بن مبارک رات کی تنہائی میں ایک لڑکی کا انتظار کر رہے ہیں، جس لڑکی سے آپ نے پیار کیا تھا کہ وہ لڑکی نکلے، گھر سے باہر نکلے، اس کا دیدار کیا جائے گا۔ پوری رات گزر گئی، وہ لڑکی اپنے گھر سے باہر نہیں آئی۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا فون کر کے بلا لیا جائے گا، رات بھر اس کے دروازے پر کھڑے رہے، پوری رات گزر گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، مگر وہ لڑکی گھر سے باہر نہیں آئی۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا، آج کی پوری رات میں نے ایک لڑکی کے لیے برباد کر دیا ہے، کاش ایسا ہوتا اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کیا ہوتا، اس رات کا مقام ہی بڑھ جاتا اور میری عظمت ہی بڑھ جاتی۔ قسم خدا کی، اس کے بعد جو وہاں سے بدلے اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی، ایسی ریاضت کی، اللہ رب العزت نے اب ان کو دنیاوی سطح سے، دنیاوی انسان کے سطح سے اٹھا کر اس کو ولایت کے مقام پہ سرفراز فرما دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خبردار کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، لڑکیوں کی محبت میں نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال، نہ خود ایک باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے سوچ رہا ہے، نہ بھائی اپنے بہن کے تعلق سے سوچ رہا ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے سوچ رہا ہے۔ نبی کونین کا ارشاد گرامی، نبی فرماتے ہیں ایک عورت کل قیامت کے میدان میں، ایک عورت کل قیامت کے دن 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ یہ نبی فرماتے ہیں ایک عورت کل قیامت کے میدان میں 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ کیسے؟ جب اللہ رب العزت اس عورت کی بے حیائی کی وجہ سے، اس کی بے پردگی کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، عریانیت کی وجہ سے، جب ان تمام وجوہات کو سامنے رکھ کر جب اللہ رب العزت اس کے حساب و کتاب کے بعد جب اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم عطا فرمائے گا، وہ عورت اللہ رب العزت سے فرمائے گی، کہے گی پروردگارا، اللہ رب العزت سے کہے گی پروردگارا میرے باپ کو میرے سامنے کیا جائے، اس کے باپ کو اس کے سامنے کیا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی مولا یہ میرا باپ ہے، مجھ کو اتنا آزاد چھوڑا، میں خود نہیں جانتی تھی کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں، سچ کسے کہتے ہیں، مولا میں نہیں جانتا تھا، یہ میرا باپ ہے، خود نماز پڑھ کر جنتی بن گیا، مگر مجھ کو انگلش میڈیم میں تعلیم دلا کر مجھ کو قرآن کی تعلیم سے دور کیا، نبی کی سیرت کے پڑھنے سے دور کیا، نبی کی سیرت کے مطالعے سے دور کیا۔ اے پروردگارا اگر یہ مجھے بتاتا نماز چھوڑنے سے یہ سزا ہے، غیبت کرنے سے یہ سزا ہے، جھوٹ بولنے سے یہ سزا ہے، کھلے سر گھومنے سے یہ سزا ہے، مولا میں مر جاتی، کسی تسلیمہ نسرین کے نقش قدم پر نہ چلتی، اگر چلتی تو فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں اب اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی دوزخ میں داخل کر دے، اس کا باپ بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ عورت کہے گی پروردگارا اب میرے شوہر کو میرے سامنے کیا جائے، اس کا شوہر سامنے لایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی مولا یہ میرا شوہر ہے، ان کے سر میں کنگھی نہیں کرتی تھی، اس کو غصہ آ جاتا تھا، ان کے سر میں تیل نہیں لگاتی تھی، ان کو غصہ آ جاتا تھا، ان کے کپڑے نہیں دھوتی تھی، ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ اے مولا جب میں ان کے کپڑے صاف کر سکتی تھی، جب میں ان کے لیے کھانا بنا سکتی تھی، جب میں ان کے سر میں کنگھی، ان کے سر میں تیل لگا سکتی تھی، جب میں ان کے بالوں میں کنگھا کر سکتی تھی، پروردگارا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے سے یہ انسان برہم ہو جاتا تھا، مگر نماز چھوڑتی تھی یہ خوش رہتا تھا،
جھوٹ بولتی تھی یہ خوش رہتا تھا، غیبت کرتی تھی خوش رہتا تھا۔ مولا یہ انسان ہے، اس کی وجہ سے میں آج جہنمی ہوئی ہوں۔ پروردگار کہے گا، پروردگار فرمائے گا اے فرشتو اب اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی دوزخ میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہے گی کل قیامت کے میدان میں پروردگارہ میرے بھائی کو میرے سامنے کیا جائے، اس کے بھائی کو سامنے کیا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی مولا یہ میرا بھائی ہے، یہ ذی شعور تھا، یہ سمجھدار تھا، اگر یہ مجھے بتاتا اپنی پگڑی بچانے کے لیے تو یقیناً میں اس کی پگڑی کا خیال کرتی، اپنے آپ کو برباد نہ کرتی، اپنے آپ کو تباہ نہ کرتی۔ مگر مولا یہ خود چوراہے پہ آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، تو اس کی بہن کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ سنو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کی بیوی بچوں کی حفاظت کرو، کل تم دوسروں کی بیوی بچوں کی حفاظت کرو گے، کل خدا تیری بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سوسائٹی میں زنا کا پروان اتنا بڑا ہے، زنا اس قدر پروان چڑھا ہے، آج گھر کا گھر زنا میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یعنی وہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، یہ آج ہماری تباہی ہے، یہ آج ہم زنا کاری میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج سے 4 مہینہ قبل ایک نیوز ہمارے سامنے آیا تھا، ایک جوان لڑکی رات کی تنہائی میں چوراہے پر کھڑی ہے، جوان لڑکی ہے، چوراہے پہ کھڑی ہے، اس کی گاڑی خراب ہوئی، رات کی تنہائی میں لفٹ مانگنا چاہتی ہے، کئی گاڑیاں اس کے سامنے سے گزری ہیں۔ غور سے سنیں مسلمان کس مقام پہ ہے، مسلمان کی عزت کہاں ہے، مسلمان کی آبرو کہاں ہے، مسلمان کس قوم کا نام ہے سمجھے۔ جوان لڑکی ہے، رات کی تنہائی میں کئی گاڑیاں اس کے سامنے سے گزری، رات کی تنہائی میں روڈ کے کنارے کھڑی ہے، سامنے سے کئی گاڑیاں گزری، مگر کسی کو ہاتھ نہ دیا، کسی سے لفٹ نہ مانگا۔ ایک لڑکا، نوجوان لڑکا پلسر پہ سوار ہوتا ہوا آیا ہوا دکھائی دیا، وہ لڑکی اس کو ہاتھ دیتی ہے، اس سے لفٹ مانگتی ہے، اور وہ لڑکی اس کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دور چلا وہ جوان لڑکا پلٹ کر پوچھتا ہے میرے سامنے، تمہارے سامنے سے میں نے دیکھا کئی گاڑیاں گزری، مگر تم نے کسی کو ہاتھ نہ دیا، تم نے کسی کو ہاتھ نہ دیا اور کسی سے لفٹ نہیں مانگا، مجھ میں ایسی کون سی خوبی دیکھی جو مجھ سے لفٹ مانگا؟ وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے سنو، وہ غیر مسلم لڑکی ہے، مسلمان کی بچی نہیں ہے، ہندو کی لڑکی ہے۔ وہ غیر مسلمہ لڑکی جواب دیتی ہے میں نے تیری گاڑی میں لکھا ہوا دیکھا پراؤڈ بی اے مسلم، مجھ کو فخر ہے میں مسلمان ہوں، میں نے تمہاری گاڑی میں لکھا دیکھا، میں سمجھ گئی کہ تم مسلمان ہے، اور میں کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے مگر کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے مگر کبھی کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک غیر مسلمہ لڑکی کا بیان، وہ یہ سوچتی ہے کہ مسلمان اس قوم کا نام ہے، مسلمان اس عزت دار فرد کا نام ہے، اس افراد کا نام ہے کہ کبھی بھی کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ گوارا نہ کرے۔ اور آج ہم سے ہمارے محلے کی لڑکیاں غیر محفوظ بن کر رہ گئی ہیں، آج ہم سے ہمارے محلے کی بچیاں غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک غیر مسلمہ لڑکی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے مسلمان نوجوان سے، مگر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہے۔ کیسے؟ کب سدھار آئے گا اس مسلم معاشرے میں؟ کب ہماری سوسائٹی بدلے گی؟ ہمارا سماج کب سدھرے گا؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، تو آج کرے گا کل تیری بیوی بچوں کے ساتھ اس کو وصول کیا جائے گا، یعنی تو خود زنا میں ڈوبے گا، تیری بیٹیوں سے وصول کیا جائے گا، تیری بیویوں سے وصول کیا جائے گا۔ یہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں رات کی تنہائی میں ایک باپ اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کراہ رہا ہے، غربت اور مفلسی کا عالم ہے، جوان بیٹی ہے، وہ سہم گئی، تھرانے لگی، میرا باپ فاقہ کشی کے عالم میں ہے، میرا باپ غربت اور تنگستی کے عالم میں ہے، کیسے گھر کی غربت کو دور کیا جائے گا؟ جوان بیٹی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے بعد وہ جوان بیٹی اپنے باپ سے بولتی ہے ابا حضور میں اس گھر کی غربت کو دور کروں گی، میں اس گھر کے فاقہ کشی کو دور کروں گی۔ باپ بولتا ہے اے میری بیٹی اب میری ہڈیاں جواب دینے لگی ہیں، میں تو اس گھر کو غربت کو دور کرنے سے پریشان رہا، تو
कैसे दूर कर सकती है? वो लड़की बोलती है मुझे इजाज़त दीजिए, मैं घर की गुर्बत को दूर करूंगी। वो बाप इजाज़त दे देता है। वो लड़की आती है रात के वो लड़की आकर चौराहे पे खड़ी हो जाती है कि किसी तरह से इस रास्ते से नौजवान लड़के गुजरे, वो मेरी तरफ देखे, उनकी नीयत बहके, वो भाग जाए, मुझको अपनी हवस का शिकार बनाए। मैं जिस्म को बेचकर पैसे कमाऊंगी, घर की गुर्बत को दूर करूंगी। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाने के बाद वो लड़की अपने घर लौटती है। बाप पूछता है ऐ मेरी बेटी, तवज्जो चाहूंगा, ऐ मेरी बेटी घर की गुर्बत को दूर करने का सामान ले आई? बाप पूछता है, बाप बोलता है बेटी खामोश खड़ी है। बाप बोलता है कौन सा सामान लेकर आई? कैसे घर की गुर्बत दूर करेगी? क्या सामान लेकर के आई? घर की गुर्बत दूर करने के लिए कौन सा सरमाया लेकर आई? बेटी बोलती है ऐ मेरे अब्बा हुजूर, घर की गुर्बत को दूर करने के लिए मैं घर से निकली थी, 3 दिन से चौराहे पर खड़ी हूँ, मगर कोई जवान लड़का गलत निगाह से मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मैं चाहती थी अपने जिस्म को बेचकर किसी लड़के से मुंह काला करवा के पैसे कमाऊंगी, हवस का शिकार बनाऊंगी और पैसे कमाऊंगी, मगर किसी जवान लड़के ने भी, किसी एक मर्द ने भी मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, गलत निगाह मेरी तरफ डाला भी नहीं। अब बाप का जवाब सुनो। बाप बोलता है ए मेरी बेटी, भला किसकी मजाल कि मेरी बेटी की तरफ गलत निगाह से देख सके, जब मैंने अपनी जवानी में किसी गैर महरम को देखा तक नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब मैंने कभी किसी गैर महरम को आंख उठाकर नहीं देखा है तो मेरी बेटी को कैसे देखेगा? इसलिए कि मेरा नबी फरमाता है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम दूसरे की बीवी और बेटियों की हिफाजत करो, खुदा तेरी बीवी और बेटियों की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना ये हमारा काम है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को पढ़ना ये हमारा काम है। आज हमारा मुआशरा, हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल इतना बुरा हो गया है और आज हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। हम कभी सोचते नहीं हैं कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया है। वो औरत कल क़यामत के दिन खुदा से कहेगी परवरदिगारा ये मेरा भाई था, ये मेरा भाई है, खुद चौराहे पर खड़ा होकर लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता था, ठट्ठा करता था, अय्याशी करता था, इसकी बहन कैसे महफूज रह सकती है? मौला ये खुद बुराई में डूबा रहा, मुझको क्या बचाता? अगर ये मुझको बताता कि हक किसे कहते हैं, नबी का कानून किसे कहते हैं, नबी की शरीयत को अगर ये मुझे समझाता, मैं ज़रूर समझ जाती। कसम खुदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा ऐ फरिश्तों, अभी इस औरत के साथ साथ इसके भाई को भी दोज़ख में दाखिल कर दो। अब वो औरत कहेगी परवरदिगारा मेरे बेटे को मेरे सामने किया जाए, उसका बेटा उसके सामने लाया जाएगा। वो औरत अपने बेटे के ताल्लुक से कहिए परवरदिगारा ये मेरा बेटा है, इसको टाइम पे खाना ना मिलता था, ये मुझ पे बरहम होता था, इसको टाइम पे अगर कपड़े धोकर न देती थी ये मुझ पे गुस्साता था, अगर इसकी ज़रूरत पूरी करने में किसी तरह की कोई कमी रह जाती थी मौला ये नाराज़ हो जाता था। मगर ये जब ये शऊर हो गया, जब ये इंसान समझदार हो गया, जब इसको अक्ल खैरत आ गए, मौला उस वक्त इसने भी मुझे नहीं समझाया, इसने मुझे बताया नहीं नबी की शरीयत क्या कहती है, नबी की हदीस क्या बोलती है, नबी का कानून क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा अब इस औरत के साथ साथ इसके बेटे को भी दोज़ख में ले जा। यानी एक औरत की वजह से 4 मर्द दोज़ख में जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा खबरदार, आप अपनी बहन की वजह से, अपनी बेटी की वजह से, अपनी बीवी की वजह से इन तमाम वजूहात से दोज़ख में क्यों जाएं? इसलिए अपनी बहन की हिफाजत करें, अपनी बीवी की हिफाजत करें, अपनी बेटी की हिफाजत करें। नबी फरमाते हैं जो इंसान दुनिया से जाता है अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा देता है, वो कब्र में चला जाएगा, उसका बेटा दुनिया में रहकर कुरान की तिलावत करेगा, इसकी तिलावत की बरकत से खुदा उसे जन्नत में मकाम अता फरमा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अगर तुम्हें 4 औलादें दी हैं, 4 औलादें दी हैं, उनमें से किसी एक को हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो, तुम मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे,
تمہارا بیٹا دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، تیرے قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ دے گا، اس کے فاتحہ پڑھنے کی برکت سے خدا تجھے جنت میں محل عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کونین کا ارشاد گرامی۔ مگر آج ہم اتنی تباہی میں جا چکے ہیں، آج ہم اس قدر گناہ میں ملوث ہیں، اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں۔ خبردار خبردار، نہیں، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، مسلمان زنا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ آج سے کچھ دنوں قبل حضرت عمر فاروق کے دور میں، آج ہمارے دور میں زلزلے ہو رہے ہیں، نبی کونین کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا۔ زلزلہ بہت بڑا نہیں، ہلکی سی زمین کانپی تھی۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا اپنے گناہ سے توبہ کرو ورنہ زمین نگل کر رکھ دے گی۔ نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہلکی سی زمین کانپی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے وہ انسان جو گناہ میں ڈوبا ہوا اس کو قتل کر دوں، اپنے گناہ سے توبہ کرو ورنہ حادثہ تمہیں نگل جائے گا، زمین تمہیں کھا جائے گی، ایسے زلزلے آئیں گے۔ یہ عمر فاروق کے دور میں، یعنی وہ قرون اولیٰ کا دور جسے کہا جاتا ہے، جس دور کو قرن اول کہا جاتا ہے، اس دور میں عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ سے توبہ کرو، اپنے جرم سے توبہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا زلزلے کب آتے ہیں، بھوکمپ کب آتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب عورتیں کسی اجنبی مرد سے ملنے میں بار محسوس نہ کریں، شرم محسوس نہ کریں، کسی عام اور غیر محرم مرد کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، تو سمجھ لینا زلزلہ آنے ہی والا ہے، بھوکمپ بہت جلد تم کو نگلنے والا ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، آج زمین میں زلزلے ہو رہے ہیں، بھوکمپ آ رہا ہے، ہم نے کبھی غور کیا؟ آج ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے جب زلزلہ آتا ہے تب خدا کی پناہ مانگتے ہیں، جب بھوکمپ آتا ہے بھوکمپ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ خبردار یاد رکھو، انسان پر مصیبتیں دو ہی وجہ سے آتی ہیں، یا تو انسان کی خود کی غلطی ہے جس کو سزا مل رہی ہے، اس کو خود کی غلطی کی کبھی سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو انسان میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو انسان میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، مجھ کو بھلا بیٹھتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، اس کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آج ہم گناہ پہ گناہ کریں، خدا ہمیں سزا دے، اس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں؟ نہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہر وقت کریں۔ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، علماء فرماتے ہیں مصیبتیں دو ہی وجہ سے آتی ہیں، یا تو خود کی غلطی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، یا تو پھر خدا ہمیں آزما رہا ہے۔ انسان پر جب مصیبت آئے، آج اللہ رب العزت کی شان میں شکایت کرتے ہیں خدا ہمارے اوپر ساری مصیبت معاذ اللہ، خدا نے ہمیں ہی پریشانی میں ڈال دیا معاذ اللہ۔ نہیں، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے، آپ سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے، کون سی غلطی واقع ہو گئی ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، تو آپ کو راست پر گامزن کیا جائے گا، صحیح راستے پر آئیں گے۔ اور اگر آپ نے گناہ نہ کیا ہے تو یقین جانے اللہ رب العزت آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کون لوگ ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں ایمان والے ہیں اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا، یہ لوگ آزمائش سے مبتلا نہ کیے جائیں گے؟ یقیناً مبتلا کیے جائیں گے، یعنی آزمایا بھی جائے گا، امتحان بھی لیا جائے گا، مصیبتوں میں ڈالا بھی جائے گا۔ ایسے موقع سے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ جب ایسا موقع آتا ہے ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، خبردار، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، ہماری بیویاں بھی پریشان ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھے، نبی کونین کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ آج سے کچھ دنوں قبل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنی بیوی کے
ساتھ 10 سالہ زندگی گزار چکے ہیں. اچانک ایک دن ان کی بیوی ان سے طلاق مانگتی ہے. اے میرے شوہر نامدار, مجھ کو طلاق دے دیجئے. شوہر پریشان ہے, اچانک میری بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے, ان کو ہوا کیا ہے؟ وہ شوہر اپنی بیوی سے بولتا ہے, وہ مرد اپنی بیوی سے بولتا ہے, ایسا کیا ہوا ہے کہ تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ مجھ سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا جو مجھ سے تم طلاق مانگ رہی ہے؟ ایسے تمہیں طلاق نہیں دے سکتا. چلو نبی یہ کونین کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ کرواتے ہیں. اب وہ صحابی رسول, وہ صحابیہ چلتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. دونوں میاں بیوی نبی کونین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. راستے میں ٹھوکر لگتی ہے, وہ مرد گرتا ہے, ان کا پیر ٹوٹتا ہے. اچانک بیوی اپنے شوہر کو روکتی ہے اور بولتی ہے, اے میرے سرتاج, اب گھر لوٹیے, مجھے طلاق نہیں چاہیے. شوہر حیرت میں ڈوب گیا. اچانک یہ کیا معاملہ آیا؟ یہ کیسا ماجرا ہے؟ میری بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے, میری بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی, مگر میں جیسے گرا میرے پیر ٹوٹے, مگر اب اچانک میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے. وہ شوہر بولتا ہے رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیے. دونوں نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. نبی کونین سے فرماتے ہیں, اے مصطفیٰ, میری بیوی ہے, یہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی, مگر مجھ کو ٹھوکر لگی, میں گرا, اچانک میرے پیر ٹوٹے, مگر اب میری بیوی بولتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے. اے مصطفیٰ فیصلہ فرمائے. اس عورت سے نبی کونین نے پوچھا تھا. نبی سب کچھ جانتے ہیں, پھر بھی ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے. نبی کونین نے پوچھا کہ پہلے طلاق چاہیے تھا, اب نہ چاہیے, معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت بولتی ہے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے اس شوہر کے ساتھ 10 سالہ زندگی گزار دیا, مگر کبھی ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوا, کبھی ان کو بخار نہ آیا, ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئی. مجھ کو لگا کہ خدا ناراض ہو گیا ہے. جس پر خدا ناراض ہو جائے, اللہ رب العزت جس سے ناراض ہو جائے, میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس لیے میں نے طلاق مانگا تھا. مگر آج جب ان کا پیر ٹوٹا, مجھ کو یقین ہو گیا کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہوا, اس کا مطلب خدا اس سے راضی ہو گیا ہے. یعنی یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ. وہ یہ بولتی ہے پریشانی نہ آنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے, اور اگر پریشانی آتی ہے تو یہ سمجھو کہ خدا تم سے راضی ہو رہا ہے. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحابیہ فرماتے ہیں, آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ میں ڈوب رہے ہیں اور اللہ رب العزت انعام پہ انعام برسائے ہمارے اوپر, انعامات پہ انعامات ہمارے اوپر اللہ رب العزت برسائے. خبردار, یہ توقع, یہ امید ہم رکھتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دیکھیں. ہم یہ سوچتے ہیں میرا بیٹا انجینئرنگ کالج میں, ایک مولوی کے پاس صبح سے شام تک چکر لگاتے ہیں, حضرت میرا بیٹا فائنل ایئر میں ہے, حضرت میرا بیٹا لاسٹ ایئر میں, ایک تعویذ دے دیجئے. میرا بیٹا انجینئرنگ کے ایگزامینیشن میں ہے, ایک تعویذ دے دیجئے, میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. یعنی کامیابی کے لیے ہم بھی چکر لگاتے ہیں, میرا بیٹا بھی چکر لگاتا ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی اس امام کے پاس کبھی اس امام کے پاس. کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے چکر لگاتے ہیں. مگر روزانہ ایک مؤذن 5 مرتبہ تم کو دن میں پکارتا ہے, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو کان میں روئی ڈال کر ٹھوسا رہتا ہے. خبردار, اگر کامیابی چاہتے ہو تو 5 وقت مسجد میں حاضری دے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک, تو یہاں سجدہ کرے گا, تیرا بیٹا کالج سے نمبر 1 کی ڈگری لے کر کے آئے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کے دیکھ, تو جھکے گا یہاں پہ, خدا تیرے بیٹے کو بلندی عطا فرما دے گا. مگر ہم نماز پہ نماز قضا کر رہے ہیں, ہم نماز پہ نماز چھوڑتے جا رہے ہیں, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں محض ایک تعویذ کی وجہ سے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے, محض ایک تعویذ کی وجہ سے ہماری زندگی خوشحال ہو جائے, ہم پریشان نہ ہو. کیا ہوتا ہے آج کل؟ آج ہم لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود بھی آج ہم قرض سے پریشان ہیں, ہمیں چین نہیں ملتا, قرار نہیں ملتا. کیسے
قرار ملے گا. ایسی کمرے میں رہنے کے بعد بھی ہمیں چین نہیں, BMW کار میں گھومنے کے بعد بھی ہمیں قرار نہیں, بینک اور بیلنس ہمارے پاس ہے پھر بھی ہمیں قرار نہیں. کیسے قرار ملے گا تمہیں؟ اللہ رب العزت نے قرار اور چین کی زندگی بینک اور بیلنس میں نہیں رکھا ہے. خدا نے قرار ایسی کمرے میں نہیں رکھا ہے. خدا نے قرار بینک اور بیلنس ایسی کمرے یا پھر BMW کار میں نہیں رکھا ہے. کہاں رکھا ہے خدا نے قرار؟ چلو خدا سے پوچھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنو, بینک اور بیلنس میں قرار نہیں ہے, BMW کار میں قرار نہیں ہے, چیک میں قرار نہیں ہے, ایسی کمرے میں رہو گے قرار نہیں ہے. کہاں ہے قرار؟ خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل سے اپنے خدا کو یاد کرو, تمہیں دنیا میں بھی قرار ملے گا, آخرت کی زندگی بھی قرار ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرات ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان علامہ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی سے بہت ہی کامیاب خطاب پرمغز تقریر آپ نے سماعت کیا. جو آج قوم کو ضرورت ہے اسی بات کو آپ کے